السلام علیکم دوستو، کیا آپ بھی ہر وقت ماضی کی تلخ یادوں، پرانے رشتوں یا اپنی ناکامیوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں؟ کیا آپ کا دماغ بھی ہر وقت اوور تھنکنگ یعنی ضرورت سے زیادہ سوچنے کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی شاندار اور زندگی بدل دینے والی کتاب کے بارے میں جس کا نام ہے دی آرٹ آف لیٹنگ گو، دی آرٹ آف لیٹنگ گو۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح ہم ماضی کے بوجھ کو پیچھے چھوڑ کر اوور تھنکنگ کو ختم کر کے جذباتی طور پر خود کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تفصیلی اور مکمل 10 منٹ کی ویڈیو ہونے والی ہے، اس لیے سکون سے بیٹھیے اور اس کا ایک ایک سیکنڈ غور سے سنیے، کیونکہ آج آپ کا دماغ بالکل ہلکا ہونے والا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لیٹنگ گو یا کسی چیز کو جانے دینے کا اصل مطلب کیا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جانے دینے کا مطلب ہار ماننا یا کسی کو بھول جانا ہے، لیکن مصنف کے مطابق لیٹنگ گو کا مطلب ہار ماننا نہیں، بلکہ یہ تسلیم کرنا ہے کہ کچھ چیزیں اب آپ کے بس میں نہیں رہیں۔ جس طرح آپ ایک بھاری پتھر کو ہاتھ میں اٹھائے رکھیں تو کچھ دیر بعد آپ کا ہاتھ درد کرنے لگتا ہے، اور درد سے بچنے کا واحد طریقہ اس پتھر کو نیچے گرا دینا ہے۔ بالکل اسی طرح ماضی کی تلخ یادوں کو اپنے دماغ پر سوار رکھنا آپ کی روح کو زخمی کرتا ہے۔ جب تک آپ اس بوجھ کو نیچے نہیں گرائیں گے، آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب بات کرتے ہیں ہماری زندگی کے سب سے بڑے دشمن کی، جسے ہم اوور تھنکنگ کہتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ رات کو سونے سے پہلے گھنٹوں پرانی باتوں کو یاد کر کے پچھتاتے رہتے ہیں کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، یا اگر وہ مجھے چھوڑ کر نہ جاتا تو کیا ہوتا۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اوور تھنکنگ دراصل ایک وہم ہے جس میں ہمارا دماغ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ زیادہ سوچنے سے ہم مسئلے کا حل نکال لیں گے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ زیادہ سوچنا آپ کو ایک ہی دائرے میں گھماتا رہتا ہے۔ مصنف اس کا ایک بہترین حل بتاتے ہیں جسے حقیقت کو قبول کرنا کہا جاتا ہے۔ جو ہو چکا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ آپ ماضی کے اسکرپٹ کو دوبارہ نہیں لکھ سکتے، اس لیے اس پر سوچ کر اپنی موجودہ زندگی کو برباد کرنا بند کریں۔ اس کتاب کا اگلا اہم سبق جذباتی شفا یعنی ایموشنل ہیلنگ کے بارے میں ہے۔ جب ہمیں کوئی دھوکہ دیتا ہے یا ہمارا دل ٹوٹتا ہے تو ہم اس درد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم خود کو دوسرے کاموں میں مصروف کر لیتے ہیں یا یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن کتاب کہتی ہے کہ درد سے بھاگنا اس کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی جذباتی طور پر ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے درد کو محسوس کریں۔ اپنے آنسوؤں کو مت روکیں، اپنے غصے اور دکھ کو تسلیم کریں۔ جب آپ اپنے جذبات کا سامنا کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کا اثر کم ہونے لگتا ہے۔ ہیلنگ کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ خود کو یہ اجازت دیں کہ ہاں، میں اس وقت دکھی ہوں اور یہ بالکل نارمل ہے۔ ایک اور بہت بڑی وجہ جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو جانے نہیں دے پاتے وہ ہے توقعات، یعنی دوسروں سے امیدیں وابستہ کرنا۔ ہم اکثر لوگوں کو ویسا نہیں دیکھ پاتے جیسے وہ حقیقت میں ہوتے ہیں، بلکہ ہم ان کا ایک ایسا تصوراتی عکس اپنے دماغ میں بنا لیتے ہیں جیسا ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب وہ انسان ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترتا تو ہمیں شدید تکلیف ہوتی ہے۔ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ لوگوں کو ویسا ہی قبول کریں جیسے وہ ہیں، نہ کہ جیسا آپ انہیں بنانا چاہتے ہیں۔ جب آپ دوسروں سے توقعات رکھنا کم کر دیتے ہیں تو آپ کی آدھی سے زیادہ اوور تھنکنگ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، لیٹنگ گو کا ایک بہت اہم پہلو معاف کرنا ہے۔ یہاں معاف کرنے سے مراد دوسرے انسان پر احسان کرنا نہیں ہے، بلکہ خود کو اس ذہنی قید سے آزاد کرانا ہے جس میں آپ غصے اور نفرت کی وجہ سے بندھے ہوئے ہیں۔ جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو آپ اپنی ذہنی سکون کی چابی اس انسان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس انسان کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں یا اس کی غلطی کو صحیح مان لیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس کے دیے گئے زخم کو اپنے آج پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ آپ خود کو امن دینے کے لیے اسے معاف کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم اس پر عمل کیسے کریں؟ کتاب میں چند عملی طریقے بتائے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے مائنڈفلنس یعنی حال میں جینا۔ جب بھی آپ کا دماغ ماضی کی گلیوں میں بھٹکنے لگے تو فوراً اپنا دھیان اپنی سانسوں پر یا اپنے آس پاس موجود چیزوں پر لے آئیں۔ خود کو یاد دلائیں کہ اس وقت آپ محفوظ ہیں اور ماضی گزر چکا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے اپنے خیالات کو ڈائری پر لکھنا۔ جب آپ اپنے اندر کی بھڑاس، غصہ اور دکھ کاغذ پر اتار دیتے ہیں تو آپ کا دماغ خالی اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ ویڈیو کے آخری حصے میں آپ کو اس کتاب کا سب سے خوبصورت نچوڑ بتانا چاہتا ہوں۔ زندگی ایک بہتی ہوئی ندی کی طرح ہے۔ اگر آپ ندی کے پانی کو
ایک جگہ روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ گندا ہو جائے گا۔ اسی طرح زندگی میں تبدیلیاں، نقصان اور لوگوں کا آنا جانا ایک قدرتی عمل ہے۔ جو چیز آپ کی زندگی سے جا رہی ہے اسے پورے احترام اور خاموشی کے ساتھ جانے دیں، کیونکہ جب تک آپ پرانے پتے نہیں گرائیں گے آپ کی زندگی کے درخت پر نئے اور خوبصورت پتے نہیں آسکیں گے۔ اپنے آپ سے پیار کریں، اپنی ذہنی صحت کو ترجیح دیں اور یہ فن سیکھیں کہ کس طرح پرسکون رہ کر چیزوں کو جانے دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کتاب دی آرٹ آف لیٹنگ گو کی تفصیلی سمری۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے ذہنی بوجھ کو ہلکا کرنے میں مدد ملے گی۔ آپ کو اس کتاب کا کون سا سبق سب سے اچھا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو سے آپ کی زندگی میں تھوڑی سی بھی مثبتیت آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔